مغربی یوپی کے مشہور ادارہ جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور مظفر نگر یوپی کے ایک ہونہار طالب علم محمد فیصل لکھیم پوری اصول فقہ کا اجرا پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ کی 20 قسموں کا اجرا۔ اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ علیہ السلام سے متواتراً بغیر کسی شبہ کے منقول ہو، اور قرآن کریم نظم و معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اصولیین کا موضوع بحث۔ اصولیین قرآن کریم کے معنی سے بحث کرتے ہیں، لیکن معانی کے جاننے کا ذریعہ چونکہ الفاظ ہے، اس لیے علماء اصولیین نے الفاظ کی 5 تقسیمات فرمائی۔ نمبر 1 معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، نمبر 2 معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے، نمبر 3 معنی کے خفی ہونے کے اعتبار سے، نمبر 4 معنی مستعمل ہونے کے اعتبار سے، نمبر 5 لفظ سے متکلم کی مراد کو سمجھنے کے طریقوں کے اعتبار سے۔ پھر معنی موضوع لغو کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 4 مؤول۔ خاص کی تعریف۔ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے بطور انفراد وضع کیا گیا ہو، جیسے زید، عمر۔ خاص کی تقسیم۔ خاص کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خصوص الفرد جیسے زید، نمبر 2 خصوص النوع جیسے مرد عورت، نمبر 3 خصوص الجنس جیسے انسان حیوان۔ خاص کا حکم۔ خاص پر عمل کرنا بلا شبہ ضروری ہے۔ اگر خاص کے مقابل خبر واحد یا قیاس آ جائے اور تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جائے اور خاص کو ترجیح دی جائے۔ عام کی تعریف۔ عام ایسا لفظ ہے جو ایک ہی وقت میں بہت سے افراد کو شامل ہو۔ یہ شمول خواہ لفظی ہو جیسے مسلمون، خواہ معنوی ہو جیسے من و ما۔ عام کی اقسام۔ عام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عام مخصوص منہ البعض، وہ عام ہے جس میں کم از کم ایک مرتبہ تخصیص ثابت ہو جائے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ نمبر 2 عام غیر مخصوص منہ البعض، وہ عام ہے جس کے حکم میں کوئی تخصیص ثابت نہ ہو، جیسے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ۔ عام کا حکم۔ عام غیر مخصوص منہ البعض قطعیت اور عمل کے معاملے میں خاص کے مانند ہوتا ہے، اور عام مخصوص منہ البعض پر بھی عمل کرنا تخصیص کے بعد باقی افراد میں ضروری ہوتا ہے، اور تخصیص کے بعد بھی باقی افراد میں مزید تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ مشترک کی تعریف۔ مشترک وہ ہے جو 2 یا 2 سے زائد چند ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، جیسے لفظ جاریتن باندی اور کشتی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ مشترک کا حکم۔ چند معانی میں سے ایک معنی متعین کر لیے جائیں تو باقی معنی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جیسے مثال مذکور میں باندی کے معنی متعین ہو جائیں تو کشتی کے معنی کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ مؤول کی تعریف۔ مشترک کے جب ایک معنی غالب رائے سے راجح اور متعین ہو جائیں تو اس کو مؤول کہتے ہیں، جیسے قروء، یہ حیض و طہر دونوں کے لیے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غور و تأمل کے بعد حیض کے معنی متعین فرمائے۔
مؤول کا حکم، مؤول پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی غلطی اور خطا کا احتمال بھی باقی رہتا ہے۔ پھر معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم۔ ظاہر کی تعریف، ظاہر ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد بالکل صاف اور کھلی ہوئی ہو، سننے والا محض سننے سے بلا تأمل سمجھ لے۔ نص کی تعریف، نص میں کلام کی مراد کے ظہور کے ساتھ اس کلام کے لانے کی وجہ بھی پائی جاتی ہے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بیع کے حلال اور ربا کے حرام ہونے میں ظاہر ہے، اور بیع و ربا میں فرق بیان کرنے کے اعتبار سے نص ہے۔ مفسر کی تعریف، مفسر وہ ہے جس کی مراد خود متکلم کے بیان سے اتنی ظاہر ہو کہ اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس میں تخصیص و تفریق کا احتمال لفظ کلہم اجمعون سے ختم ہو گیا۔ محکم کی تعریف، محکم وہ ہے جو قوت اور ظہور مراد میں مفسر سے بھی زیادہ ہو، اس کے خلاف قطعاً جائز نہ ہو، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم۔ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا بلا کسی احتمال غیر کے ضروری ہوتا ہے۔ معنی کے خفی ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، نمبر 4 متشابہ۔ خفی کی تعریف، خفی وہ کلام ہے جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، نہ کہ صیغے کے اعتبار سے، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ کفن چور کے حق میں خفی ہے۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ کلام کے ازالے کی تفتیش و تحقیق میں لگے تاکہ کلام کا خفا زائل ہو کر عمل ممکن ہو۔ مشکل کی تعریف، مشکل وہ کلام ہے جس کی مراد میں خفا و پوشیدگی خفی سے زیادہ ہو، گویا اس میں دوہرا خفا ہوتا ہے، جیسے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ لفظ انا مشکل ہے۔ مشکل کا حکم یہ ہے کہ شارع کی جانب سے کلام سنتے ہی اس کی حقانیت کا یقین کرے، پھر جستجو اور غور و فکر کے ذریعے سمجھنے لگے۔ مجمل کی تعریف، مجمل مشکل سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے۔ متکلم ہی اپنی کلام کی مراد بیان کر دے تو کلام کی مراد سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ محض تأمل و تفتیش سے مراد حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے حرم الربا کا مفہوم مجمل ہے جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مجمل کا حکم متکلم کی طرف سے مراد کے بیان کا انتظار کرے، اگر استفسار ممکن ہو تو استفسار کر لے، اس کے بعد حکم لگائے۔ متشابہ کی تعریف، متشابہ وہ کلام ہے جو اپنی مراد کی پوشیدگی اور ابہام میں مجمل سے بھی زیادہ ہو، جیسے حروف مقطعات۔ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ کلام کے مراد کی حقانیت کا اعتقاد رکھے، معنی و مطلب کے پیچھے نہ پڑے۔ لفظ کو جس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز۔ اصول کی مناسبت سے حقیقت و مجاز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دلیل حصر، لفظ یا تو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا غیر موضوع لہو معنی میں۔ اول کو حقیقت، ثانی کو مجاز کہتے ہیں۔ پھر لفظ واضح معنی میں جاری ہوگا یا غیر واضح معنی میں۔ اول کو صریح اور ثانی کو کنایہ کہتے ہیں۔ حقیقت اس لفظ کا نام ہے جس سے موضوع لہو معنی کا ارادہ کیا گیا ہو۔ وضع کی تعریف، لفظ کا کسی معنی کے لیے اس طور پر متعین ہونا کہ
کہ وہ لفظ اس معنی پر بغیر کسی قرینے کے دلالت کرے، یعنی معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج نہ ہو۔ وضع کی قسمیں، وضع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وضع لغوی، نمبر 2 وضع شرعی، نمبر 3 وضع عرفی خاص، نمبر 4 وضع عرفی عام۔ لفظ کو کسی معنی کے لیے متعین کرنا یا تو واضع لغت کی جانب سے ہوگا یا واضع شرع کی جانب سے ہوگا، یا کسی مخصوص جماعت کی جانب سے ہوگا یا عام لوگوں کی جانب سے ہوگا۔ اگر اول ہے تو اس کو وضع لغوی کہا جائے گا، جیسے صلاۃ کی وضع دعا کے لیے، اور اگر ثانی ہے تو وضع شرعی ہے، جیسے صلاۃ کی وضع یعنی ارکان مخصوصہ یعنی نماز کے لیے، اور اگر ثالث ہے تو وضع عرفی خاص ہے، جیسے نحویوں کے یہاں فعل کی وضع اس کلمے کے لیے ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اور اگر رابع ہے تو وضع عرفی عام ہے، جیسے دابۃ کی وضع چوپائے کے لیے۔ ہدایت، حقیقت کے لیے یہ شرط نہیں کہ لفظ کسی معنی کے لیے چاروں وضعوں کے اعتبار سے موضوع ہو، بلکہ ان میں سے کسی ایک وضع کا متحقق ہونا کافی ہے۔ یعنی اگر لفظ مذکورہ اوضاع میں سے کسی ایک وضع میں بھی استعمال کر لیا تو وہ حقیقت کہلائے گا، اگرچہ وہ دوسری وضع کے اعتبار سے مجاز ہو، اور حقیقت میں یہی معتبر ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ کے معنی دعا کے لیے تو یہ وضع لغوی کے اعتبار سے حقیقت ہے اور وضع شرعی کے اعتبار سے مجاز ہے۔ مجاز کی تعریف، لفظ مجاز مفعول کے وزن پر مصدر میمی ہے، یعنی تجاوز کرنا۔ مجاز کو مجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ جب غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مجاز کی اصطلاحی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے معنی غیر موضوع لہو مراد ہو اور معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو کے درمیان کوئی اتصال اور مناسبت پائی جائے۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی معنوی یا صوری مناسبت ہو تو لفظ غیر موضوع لہو معنی میں استعمال ہوگا، جیسے لفظ اسد بول کر بہادر آدمی عبد الرحمن مراد لینا درست ہے، چونکہ دونوں کے درمیان معنوی مناسبت یعنی صفت مشہور بہادری میں شریک ہے، لہذا حرز بول کر سما مراد لینا درست نہ ہوگا، چونکہ ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اسی طرح سما بول کر بادل مراد لینا درست ہے، چونکہ دونوں میں صورتاً مناسبت ہے، وہ صوری اتصال علو ہے۔ کما فی قولہ تعالی او کصیب من السماء، اس میں سما سے مراد بادل ہے۔ مناسبت اور علاقے کی تقسیم، لفظ چونکہ غیر موضوع لہو معنی میں بغیر مناسبت اور بغیر علاقے کے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے بعض علماء نے ان علاقوں کی تعداد 25 تک بیان کی ہے۔ صاحب مختصر الاصول نے 5 اور صاحب بدیع نے 4 اور مصنف صاحب اصول الشاشی رحمہ اللہ نے ان سب کو 2 علاقوں میں سمو دیا، معنوی اور صوری، چونکہ 2 چیزوں میں یا تو صورتاً اتصال ہوگا یا معنی، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ کما قال النامی ان الاتصال بین الشیئین لا یخلو من ان یکون بالصورت او بالمعنی لا یتصور الثالث۔ اتصال معنوی کا نام علماء بیان نے استعارہ رکھا ہے، اور اتصال صوری کا نام مجاز مرسل، اور علماء نے مجاز مرسل کے 24 علاقے بیان فرمائے ہیں جن کو افادتاً یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کے علاقوں کی تفصیل، مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ، مثلا علاقہ سببیت یا علاقہ مسببیت یا علاقہ جزئیت یا کلیت یا علاقہ لزوم وغیرہ ہو۔ اس کے 24 علاقے ہیں۔ نمبر 1 سبب کا اطلاق مسبب پر، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے،
جیسے انت حرۃ سے انت طالق مراد لینا۔ نمبر 2، مسبب بول کر سبب مراد لینا، جیسے انی ارانی اعصر خمرا، اس میں خمرہ میں سبب ہے اور انگور اس کا مسبب ہے۔ آیت میں خمر سے مراد انگور ہے کیونکہ انگور نچوڑے جائیں گے نہ کہ خمر۔ نمبر 3، کل کا اطلاق جز پر، یعنی کل بول کر جز مراد لیا جائے، جیسے یجعلون اصابعهم، اس میں اصبع سے مراد پوری انگلی نہیں بلکہ انگلی کا کوروے کا کچھ حصہ ہے جو کان میں آ جائے۔ نمبر 4، جز کا اطلاق کل پر، یعنی جز بول کر کل مراد لیا جائے، جیسے فتحریر رقبہ، اس میں رقبہ یعنی گردن جو ایک غلام کا جز ہے، اس کو بول کر پورا غلام مراد لیا گیا ہے۔ نمبر 5، مطلق کا اطلاق مقید پر، جیسے مطلق یوم سے یوم قیامت مراد لیا جائے۔ نمبر 6، مقید کا اطلاق مطلق پر، یعنی مقید بول کر مطلق مراد لیا جائے۔ نمبر 7، حذف، یعنی مضاف کو حذف کرنے کے بعد مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دینا، جیسے واسأل القریہ، یعنی واسأل اہل القریہ۔ نمبر 8، کسی چیز کو مایعول کے اعتبار سے موسوم کر دینا، یعنی جو چیز آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہوگی زمانہ حال میں اس کے ساتھ مراد لینا، جیسے سال اول میں داخل شدہ طالب علم کو مایعول کے اعتبار سے مولوی صاحب کہہ دیا جاتا ہے، یا حج کی درخواست منظور ہوتے ہی کسی کو حاجی صاحب کہا جانے لگے۔ یوصیکم اللہ فإن کن نساء فوق اثنتین، اس آیت میں مورث کی بچیوں کو مایعول کے اعتبار سے نساء کہہ دیا گیا ہے۔ انا نبشرک بغلام علیم، اس مثال میں غلام یعنی بچے کو مایعول کے اعتبار سے علیم کہہ دیا گیا، ورنہ بچہ تو لا یعلم شیئا کا مصداق ہوتا ہے۔ نمبر 9، کسی کو مکان کے اعتبار سے موسوم کر دینا، یعنی گزشتہ زمانے کی حالت سے موجودہ حالت کے ساتھ موسوم کر دینا، جیسے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اس میں بالغ ہونے کے بعد بھی بے باپ کے بچے کو یتیم کہا گیا، کیونکہ یتیموں کا مال ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں، حالانکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے یتیم تھے، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان کو ماکانہ کے اعتبار سے یتیم کہہ دیا گیا۔ نمبر 10، محل کا اطلاق حال پر، یعنی محل بول کر حال مراد لیا جائے، جیسے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یعنی محل بول کر حال یعنی اہل مجلس کا ارادہ کیا گیا ہے، اس طرح گلاس بول کر پانی مراد لینا۔ نمبر 11، حال کا اطلاق محل پر، یعنی حال بول کر محل مراد لیا جائے، جیسے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اس میں رحمت سے مراد جنت ہے، کیونکہ جنت رحمت خداوندی کا محل ہے، اسی طرح ارشاد باری ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اس میں ماء بول کر محل یعنی کنواں مراد ہے۔ نمبر 12، شے کے آلے کا اطلاق شے پر، یعنی آلے شے بول کر آلہ مراد لینا، جیسے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس میں لسان یعنی زبان سے ذکر مراد ہے، کیونکہ زبان ذکر کا آلہ ہے۔ نمبر 13، احد الضدین کا اطلاق آخر پر، جیسے بصیر یعنی بینا کا لفظ اعمیٰ نابینا کے لیے بولا جائے، یا اعمیٰ کا لفظ بینا کے لیے بولا جائے۔
نمبر 14 زیادت، جیسے لیس کمثلہ شیء، اس میں کاف کا زیادہ ہونا مجاز مرسل کا علاقہ ہے۔ نمبر 15 نکرہ کا اطلاق کلام مثبت میں عموم کے لیے، جیسے علمت نفس ای کل نفس۔ نمبر 16 مجاورت، یعنی جوار اور اتصال کی وجہ سے ایک شے کا دوسری شے پر اطلاق کرنا، جیسے جرل میزاب میں میزاب یعنی برنالے کا لفظ پانی کے لیے استعمال کیا گیا، یا قرآن میں فسالت اودیۃ بقدرها، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار۔ اس مثال میں بہنا پانی کی صفت ہے اور نالے کی طرف بہنے کی نسبت مجازن ہے۔ نمبر 17 احد البدلین کا اطلاق آخر پر، جیسے فلان اکل الدم، اس میں دم سے مراد دیت ہے، پس اس مثال میں دم کا لفظ دیت کے لیے استعمال کیا گیا، حالانکہ دیت دم کا بدل ہے۔ نمبر 18 معرفہ کا اطلاق نکرہ پر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس میں ذئب معرفہ ہے لیکن اس سے غیر معین بھیڑیا مراد ہے۔ نمبر 19 حذف مضاف، یعنی مضاف کو حذف کر دینا مجاز مرسل ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس میں لفظ سباب محذوف ہے اور تقدیری عبارت اس طرح ہے انما ثواب الاعمال بالنیات۔ نمبر 20 حذف مضاف الیہ، جیسے وعلم آدم الاسماء، اس میں الاسماء کا مضاف الیہ محذوف ہے اور الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، تقدیری عبارت یہ ہے وعلم آدم اسماء المسمیات۔ نمبر 21 ملزوم کا اطلاق لازم پر، یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لینا، جیسے حاتم تائی بول کر اس کا خاص وصف یعنی سخاوت مراد لینا۔ نمبر 22 لازم کا اطلاق ملزوم پر، یعنی لازم بول کر ملزوم مراد لینا۔ نمبر 23 خاص کا اطلاق عام پر، یعنی خاص بول کر عام مراد لینا، جیسے خذ من اموالہم صدقہ، اس میں خطاب خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے لیکن مراد عام ہے، یعنی ہر زمانے کے حکام کو یہ خطاب ہے کہ زکوٰۃ وصول کرو۔ نمبر 24 عام کا اطلاق خاص پر، یعنی عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہو، جیسے کسی ایک آدمی کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے عمومی خطاب کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ فلاں فلاں غلطیاں کرتے ہیں۔ اس خطاب میں اگرچہ عموم ہے لیکن مراد ایک مخصوص آدمی ہے، بس اس مثال میں عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے۔ مجاز کے یہ 24 علاقے ہیں اور ایک استعارہ کا علاقہ تشبیہ ہے، کل ملا کر 25 ہو گئے۔ یہ خیال رہے کہ یہ تعداد استقراء کے ذریعے بیان کی گئی ہے، ورنہ اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد حقیقت و مجاز میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صریح، نمبر 2 کنایہ۔ صریح کی تعریف، صریح وہ لفظ ہے جس کے معنی و مراد بالکل ظاہر ہوں، ایسے ظاہر کہ لفظ منہ سے نکلتے ہی معنی سمجھ میں آ جائیں، جیسے کہا کہ میں نے فلاں چیز خریدی۔ صریح کا حکم، صریح الفاظ کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں، بلا نیت ہی الفاظ اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ کنایہ کی تعریف، کنایہ وہ لفظ ہے جس کے معنی و مراد صریح کی طرح ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں پوشیدگی اور ابہام ہو، معنی سمجھنے اور متعین کرنے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت واقع ہو، جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہے تو یہاں سے نکل جا، جہاں چاہے چلی جا وغیرہ۔
لفظ سے متکلم کی مراد کو سمجھنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ عبارت النص کی تعریف: جس غرض کے لیے بالقصد کلام لایا جائے اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اشارت النص جو نظم قرآن سے بلا کسی قید زائد کے ثابت ہو، نیز بہما جہت اس کلام میں ظہور نہ ہو اور نہ ہی کلام اس کے لیے لایا گیا ہو، جیسے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ استیلا کے ذریعے مسلمان کا مال کافر کی ملک میں آ جاتا ہے، یہ بات اشارت النص سے معلوم ہوئی۔ اور چونکہ اس آیت میں فقراء کو غنیمت کے مستحق بیان کیے گئے ہیں، اس لیے یہی عبارت النص کی مثال بھی ہے۔ دلالت النص جو حکم علت ماہر لغت کو بلا کسی اجتہاد و بلا استنباط کے معلوم ہو جائے وہ دلالت النص کہلاتا ہے، جیسے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ اف کہنے کی ممانعت کی علت دفع ایذا ہے، اس لیے جس قول و فعل سے بھی والدین کو تکلیف ہوگی وہی حرام ہوگا۔ اقتضاء النص جس میں نص پر زیادتی ہو اور نص کے معنی اس زیادتی کے بغیر درست نہ ہوتے ہوں، گویا نص ہی اپنے معنی کی ادائیگی میں اس زیادتی کا مقتضا ہو، جیسے کسی نے غلام کے مالک سے کہا تم اپنے غلام کو میری جانب سے 1000 روپے کے بدلے آزاد کر دو، آقا نے کہا میں نے کر دیا، تو بیع اقتضاء کلام سے ثابت ہو جائے گی۔ پیش کردہ دارالافتاء جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور مظفر نگر UP الہند، موبائل نمبر 9808223016، بآواز محمد فیصل لکھیم پوری، سابق متعلم جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور مظفر نگر۔